یہ وہ لشکر ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ملائکہ کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی آنکھوں نے دیکھ نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. 9/26, 9/40, 9/26, 9/40. تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو جب فرشتے کے متعلق قرآن نے یہ بتا دیا، خود رسول اللہ اور جماعت مومنین کے متعلق یہ چیز ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر فرشتہ تو ایسی شکل اختیار نہیں کر سکتا کہ جیت و جاگتے انسان کے سامنے وہ انسان کی شکل میں آ جائے اور وہ اسے یوں دیکھ لے. اور پھر اس کے متعلق تو خود قرآن کریم کے دوسرے مقامات شاہد. فرشتوں کا نازل ہونا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور پھر اس یقین پر جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہو جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ تو ہر مومن کے اوپر نازل ہوتے ہیں. جو بھی اپنے اس ایمان میں مستحکم ہو، یہی تو شرط قرآن نے قرار دی ہے کہ یہ یقین رکھے اور اس یقین میں پھر وہ مستحکم ہو جائے. اس کے اوپر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں. کاہے کے لیے نازل ہوا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. 41/30، 41/40. اکتالیس بٹا 30، 41/30. وہ آ کر کہتے یہ ہے، انہیں بشارت دیتے ہیں اس چیز کی کہ تم خوف نہ کھاؤ، غمگین مت ہو، تمہارے اعمال کے بدلے میں خدا نے تمہارے لیے جنت لکھی ہے. اور وہ جو مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین سے کہا کہ ہم نے فرشتے بھیجے تھے، ملائکہ بھیجے تھے، تمہاری مدد کے لیے اور تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، وہاں بھی یہ کہا ہے. ملائکہ کرتے کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ ان کے قلوب میں
ان کے دلوں میں سکینت سکون نازل کرتے تھے، ان کو اطمینان دیتے تھے، سکون بخشتے تھے۔ تو یہ تو وہ نفسیاتی کیفیت ہے برادران عزیز کہ جنہیں قرآن ملائکہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یقین موقن کے ساتھ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں پھر کوئی حزن اور خوف باقی نہیں رہتا۔ اس کا یہ یقین جہاں عام لوگوں کو قدم قدم پہ ناکامیاں اور تباہیاں دکھاتا ہے، اسے قدم قدم پہ کامیابیاں اور فیض آرامیاں دکھاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے ملائکہ اتر کر دلوں میں سکون پیدا کیا کرتے ہیں۔ یہ دل کا ایک سکون تھا جس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بشارت دینے والے یہ فرشتے نازل ہوئے جیسے مومنین کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ انہیں اس سکون کی بڑی ضرورت تھی۔ بڑی اضطرابی کیفیت میں سے گزر رہی تھی۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ خصوصیت حضرت مریم علیہ السلام کی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ملائکہ آ کے سکون قلب کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یقین محکم کا فطری نتیجہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر پھر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کیفیتوں کی نوعیتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ خیالات میں جذب انسان اس کی نفسیاتی کیفیت ایک چیز اس کو دکھاتی ہے، خوابوں کی دنیا میں یہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے تنہائیوں میں آوازیں سنتا ہے انسان۔ خدا کی جو قوت باہر کائنات کے اندر اس طرح سے کار فرما ہے کہ جنہیں آپ فورسز آف نیچر کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائیکولوجیکل فورسز کتنی بڑی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں جو غیر مری اور غیر محسوس طور پر انسان کے قلب کے اندر نفسیات کے نفس کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو خارج کی قوتیں کر ہی نہیں سکتی۔ اس قوت کا مقابلہ تو باہر کی کوئی قوت کر ہی نہیں سکتی۔ اسی سے عزم پیدا ہوتا ہے کہ جسے آپ ول پاور کہتے ہیں۔ اسی سے وہ سکون پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام اضطراب انگیزیوں کے جہنم کو جنت میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے جنت کی وہ بشارتیں جو ملائکہ آ کر مومنین کو دیتے ہیں، اور یہی تھی وہ